الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. تھوڑا سا میں مولوی سے درخواست کروں گا اس سم پہ تھوڑا سا بڑھ جائیں تاکہ آپ حضرات کا ایک دوسرے سے ذرا فاصلہ ہو جائے. تھوڑا سا ایک دوسرے سے فاصلہ تھوڑا سا کر لیں تاکہ ہم اپنے 120 کو جس حد تک اس پہ عمل کر سکتے ہیں ہم کر لیں. تو ایک دوسرے سے اگر فاصلہ ہو جائے ایک بار صلوات پڑھ دیجیے گا. تم اپنی نجاست سے ہوئے دشمن شبیر، تم اپنی نجاست سے ہوئے دشمن شبیر، خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا. رضا بھائی نے، رضا جعفری بھائی نے بہت ہی خوبصورت بات کہہ دی، اور جو بات میں نے کل بیان کی تھی اور جو میں نے آج بیان کرنی تھی انہوں نے ایک جملے میں بیان کر دیا. اب صرف میں اس شعر کی تشریح کروں گا، اور اس کے علاوہ شاید یہ کمال ہوتا ہے شاعر کا کہ وہ ایک شعر میں ایسی بات بیان کر دیتا ہے جس کے لیے اگر کوئی ہم جیسا کوئی بیان کرنے والا ہے، ہم جیسا نہیں، جو کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی ہو، ہماری تو خیر کوئی اوقات نہیں، تو وہ بھی بڑی مشکل سے جو بات سمجھا پاتا ہے وہ ایک جملے میں یا ایک شعر میں سمجھائی جا سکتی ہے. ایک بار سماعت پڑھ لیجیے گا. دونوں کرام حسب معمول وقت کم ہے، اس لیے میں تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. کچھ ایسا ہوا کہ کل سارا ہمارا جو موضوع تھا وہ ادھورا رہ گیا، میرے پاس بہت کم وقت تھا. آج شاید تھوڑا سا زیادہ وقت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کے ساتھ اس کو مربوط کروں. کل جو مجلس تھی، جو میں نے نکات بیان کی تھے، اس کے انتہائی مختصر نکات جو ہے وہ آپ حضرات کو صرف اشارہ کرتا چلوں گا، بیان کرنا چاہوں گا. اس کے بعد پھر میں اس سے ہی مربوط کروں گا انشاءاللہ. بات یہ ہو رہی تھی کہ اصل میں یعنی منافق کیا ہے، منافق کی تعریف کیا ہے. صرف منافق کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو. اصل میں منافق یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنا کوئی نقصان کرنا نہیں چاہتا، دنیاوی نقصان نہیں کرنا چاہتا، دین کو قربان کرنے کو تیار ہے، اپنی عزت اور غیرت کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی مالی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، کوئی جانی نقصان برداشت نہیں کر سکتا. ہر حال میں وہ صرف منفعت ہی چاہتا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ ہی چاہتا ہے، چاہے دین اس کا قربان ہو جائے. اور دوسرا اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ وہ معتبر اور بہت ہی نیک اور صالح بنا رہے، اور اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حضور جانے کی کوئی ایسی اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے آخر کار ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو وہ منافق کا یہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ آخر منافق کو مولا علی سے دشمنی تھی کیا. اور پھر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یعنی رسول پاک ایک گھاٹی سے اتر رہے تھے، اور وہاں پر پھر کچھ منافقین نے یہ پلان کیا کہ آپ کی اونٹی کو ڈرائیں گے تو آپ گر پڑیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ جب آگے بڑھے، کیونکہ میں کل بیان کر چکا ہوں اس لیے انتہائی مختصر آپ کو بتا، تو وہ پھر مطلب انہوں نے جب ڈرنا چاہا اس اونٹی کو تو اللہ نے جو ہے وہ بجلی کڑکا دی اور رسول پاک نے سب کو دیکھ لیا. حالانکہ رسول پاک اس بات کے محتاج نہیں تھے کہ بجلی کڑکتی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مسئلہ تھی، اللہ تعالیٰ نے زور کی بجلی کڑکی اور تمام منافقین کو دیکھ لیا. اور پھر حضرت حذیفہ یمانی کو رسول پاک نے بتا دیا کہ منافقین کون تھے. اب سب آگے پوچھ رہے کہ کیا میرا نام تھا، تو انہوں نے کہا اگر تم ہو گے تمہارا نام ہوگا، رسول پاک دھوکہ تو نہیں کھا سکتے. بہرحال تو اب اس میں پھر سوال یہ تھا کہ آخر رسول پاک نے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیا. ایک دفعہ سارے منافقین کا نام لے لیتے، بتا دیتے، تو پھر قیامت تک کے لیے ایک مطلب یہ ایک فیصلہ ہو جاتا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ رسول پاک نے ایک تعویذ دے دیا، ہمیں یہ بتا دیا کہ ایک فارمولہ بتا دیا کہ یہ فارمولہ قیامت تک تمہیں ہم دے دیتے ہیں، یہ تعویذ اپنے پاس رکھو کہ اس کو سامنے لاؤ گے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے گی. ذکر علی شروع کر دو، ذکر علی شروع کر دو. منافق ہوگا تو خود ہی ناراض ہو جائے گا، شکنیں پڑ جائیں گی اس کے ماتھے پہ، اور مومن ہوگا
تو چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا, چہرہ کھل جائے گا. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے منافق جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہا جو کہ اس کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تیار تھے, جن کے ساتھ یہ منافقین کا ایک گٹھجوڑ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ پھر ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے خلیفہ سے جنہوں نے جنگ کی ان کو جب منکرین زکوٰۃ کہا گیا, کافر کہا گیا, دوسرے خلیفہ کو جس نے قتل کیا ملول و فیروز نے اس کو کافر کہا گیا, مجوسی کہا گیا, تیسرے خلیفہ کو جن لوگوں نے محاصرہ کیا 40 دن تک اور پھر قتل کر دیا ان کو کافر کہا گیا, خارجی کہا گیا. لیکن آپ کا طرز عمل کیوں بدل گیا, آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہو گیا, آپ نے ایک دم سے اپنا پیترا کیوں تبدیل کر دیا, جب آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم پلہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں, تو پھر چوتھے خلیفہ کے ساتھ آپ کا یہ کیوں ہوا کہ چوتھے خلیفہ کے سارے دشمن آپ کے ہمیشہ دوست ہی کیوں رہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے دوست ہی کیوں رہے؟ وہ آخر پہلے 3 خلیفوں کے دشمن آپ کے دشمن, چوتھے خلیفہ کے دشمن آپ کے دوست. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ نہرمان ہوئی, بڑی جو جنگیں ہوئی, اور ان میں جس طرح سے جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی مولا علی کو, جنہوں نے جنگیں کی, جنہوں نے سب کچھ کیا, وہ آپ کے لیے رضی اللہ بھی ہیں, وہ آپ کے لیے مومنین بھی ہیں, وہ آپ کے لیے کاتب وحی بھی ہیں, وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے. بات صرف اتنی سی ہے مومنین کرام جو بتا, اب ہمارے اوپر یہ بات لگائی جاتی ہے یا شیعان حیدر کرار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو کے ساتھ ہی کرتے ہیں, یہ صحابہ کے اوپر گالیاں نکالتے ہیں, یہ نعوذ باللہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر مسلک اور ہر فرقے کا ایک جو اس کا جو ریئل فیس ہوتا ہے وہ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ابھی پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس آئی ANP کے, وہ ایک صاحب بیٹھے تھے ساتھ, یعنی فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جتنا جلد ممکن ہو اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, اور یہ فضل الرحمان نے بھی یہ کہہ دیا سارا کچھ. اب اگر فلسطینی پاکستانیوں سے یہ گلہ کرے کہ صاحب تمہارے ملک میں فضل الرحمان صاحب بیٹھی کر رہے ہیں, تو پھر آخر وزارت خارجہ کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی جناب یہ ابن الوقت لوگ ہیں, یہ سارے منافقین ہیں, یہ لوگ جو ساری عمر یہ چیختے رہے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, اسرائیل پر لعنت بھیجتے رہے, آج یہی لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں, آج یہی لوگ, آج امریکہ بھی ان کے لیے نیک ہو گیا, اسرائیل بھی مشرف با اسلام ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وزارت خارجہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری جو بات اگر آپ پاکستان کی پالیسی سنیں گے تو وہ فورن آفس اسپورٹس مین کہے گا. فورن آفس اسپورٹس مین جو ہے وہ US کا بھی ہوتا ہے, وہ رشیا کا بھی ہوتا ہے, وہ چائنا کا بھی ہوتا ہے. ہر ملک کا جو فورن آفس اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور اسی کی پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس ملک کا ریئل فیس کہلاتی ہے. ہمارے ساتھ تو آپ نے یہ کیا شیعان حیدر کرار کے ساتھ کہ آپ نے یہ کہا کہ جناب کوئی سے آپ نے YouTube پہ کلپ نکالا, اس پر کوئی ملعون, کوئی جاہل, کوئی شخص کھڑا ہوا ہے, کوئی اس پہ ذاکر کھڑا ہوا ہے, اور ایک ذاکر کی آپ نے مثال دے دی کہ ایک ذاکر نے کسی ملعون نے کہہ دیا. اب وہ پلانٹیڈ ہے, اب وہ پیڈ ہے, کون ہے, کون کہہ سکتا ہے, کیا بتا سکتا ہے. اب ایک انتہائی ملعون کوئی شخص تھا, اس نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ مولا علی نے جو ہے وہ اللہ کو خلق کیا. اب وہ کہہ دیا اس نے, تو وہ پلانٹیڈ. ایک ایسا ذاکر بھی موجود تھا, ابھی جانوں واصل ہوا ہے, ابھی مرا ہے, شیعوں کا ذاکر تھا, کہ جب وہ مر گیا تو پتہ لگا کہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ وہ ہندو تھا. جب اس کا غسل دینے لگے تو یہ پتہ لگا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا پتا کہ اس وقت کتنی سازشیں ہو رہی ہیں شیعان حیدر کرار کے خلاف. آپ کہیں YouTube سے کوئی بات اٹھائیں اور اٹھا کر آپ وہ شائع کر دیں, اور وہ بہت سی جگہوں پر چینلز کے اوپر چلایا گیا, YouTube پہ چلایا گیا, فیس بک پہ چلایا گیا کہ صاحب شیعہ ہی کہتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ریئل فیس دیکھنا چاہتے ہیں تو ریئل فیس ہمارا جو قرآن پاک ہے, جو ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے, جو اس کی تفاسیر ہے, ہمارے مولانا مقبول صاحب کی ہے, فرمان علی اللہ مقام کی ہے, ڈاکٹر محمد حسن رضوی کی ہے, محسن نجفی کی ہے, بے شمار تفاسیر ہیں. آپ ان کو پڑھیے,
آپ ہماری اصول اربع پڑھیے جو کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں، من لا یحضر الفقیہ، اصول کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام اور نہج البلاغہ پھر 5ویں کتاب ہے ہماری. ان کتابوں میں اگر کہیں پر کوئی اشارہ بھی ہے کہ کہیں پر کسی نے اگر مولا علی کو نعوذ باللہ اللہ سے ملانے کی کوشش کی ہو، میں آپ کو کسی اور کا بیان نہیں کرتا، میں آپ کو اپنے نوجوانوں کہنا چاہوں گا کہ انجینئر محمد علی کو سنا کریں. میں بہت ہی دردمند طریقے سے، ٹھیک ہے اس کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم سے اختلافات ہیں، لیکن اس کو سنا کریں. میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا، انتہائی لرنڈ آدمی اور مطلب یعنی جتنے بھی سنی حوالے ہیں اس میں اس نے تباہی مچا دی ہے اور اس پر قاضانہ حملہ ہوا، اس کو گرفتار کیا گیا. اہل حدیث کا اور جو سماج اعظم ہے جو ہے ان کا وقت نہیں چلتا کہ اس کو جان سے مار دیں. اس طریقے سے اس نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اصول اربع تو بڑی دور کی بات ہے، شیعوں کی کتابیں تو بڑی، یعنی سائے ستہ میں اہل سنت کی کتابوں میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اس نے ثابت کر کے بتایا کہ رسول پاک کی پیشن گوئیوں کے مطابق جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مولا علی حق پر تھے، اور مولا علی کے مقابل جو بھی آیا وہ برباد ہوا، وہ لانتی ہوا اور وہ ہر طرح سے باطل میں تھا. تو یہ بات جو ہے وہ ہر طرح سے ثابت شدہ ہے. تو اسی انجینئر محمد علی نے یہ کہا کہ اگر آپ اہل تشیعوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ مولا علی کو اللہ سے ملاتے ہیں تو جائیے جا کر رسول کافی پڑھیے، جائیے جا کر نہج البلاغہ پڑھیے. اتنی گاڑی توحید میں نے کہیں نہیں پڑھی، نکال لیجیے گا یوٹیوب سے نکال لیجیے گا، اتنی گاڑی توحید میں نے کہیں نہیں پڑھی جو شیعان حیدر کرار حیدانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو سوال پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. تو ہمارا جو ریئل فیس ہے وہ یہ ہمارا ریئل فیس ہے کہ آپ نے اگر ہم پر کوئی الزام لگانا ہے تو ایک جاہل ذاکر کلپ دکھا کر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب شیعی کہتے ہیں. آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہماری معتبر کتابوں کے حوالے دیجیے. ہم تو خیر معتبر حوالوں کے کتاب کے حوالے بھی دے سکتے ہیں، ہم سائے ستہ کے حوالے بھی دے سکتے ہیں. میں انقلابی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سائے ستہ سے ہم بہت سی باتیں ثابت کر سکتے ہیں. لیکن اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اپنے اہل سنت برادران سے، اور یہ میرے نوجوان بڑے غور سے سنیں. نوجوانوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ساری عمر گزر جائے گی اس باتوں کا یہ سوال ان کا پیچھا کرے گی ساری عمر کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ ایسے کرتے ہیں. تو ہمیشہ ان سوالوں کے جوابوں کو تیار رکھیے گا. مولانا اسحاق مدنی، طارق جمیل، طاہر القادری اور انجینئر محمد علی مرزا، ان لوگوں کو ہمیشہ سنیا کیجیے. یہ آپ کے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ ایک یوٹیوب پر آپ کو دستیاب ہے تمام چیزیں. ہمارے زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے دیکھنا پڑتا تھا. آپ کے لیے آج کل کی زندگی بڑی آسان ہوگی. ایک بار سوال پڑھ لیجیے گا. اگر آپ ایک یوٹیوب سے کسی شخص، کسی ذاکر کی کوئی بات نکال کر اور شیعوں پر الزام لگا سکتے ہیں، تو اب میں اگر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں، میں یہ کہوں کہ جناب جتنے بھی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں، اگر میں یہ کہوں، نعوذ باللہ میں کہنا نہیں چاہتا، اہل سنت میرے بھائی ہیں، فرض کیجئے کہ میں اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی کہہ دے کہ جتنے بھی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ سارے اہل سنت نے کیے ہیں، اگر کہہ دیں تو اس کے پاس ایک واضح جواز ہے. کیوں؟ جتنے بھی دہشت گرد حملے تھے وہ سارے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والوں نے، جتنے بھی دہشت گرد حملے وہ سارے آپ کے ٹائم پہ روزہ کھولتے تھے، آپ کے ٹائم پہ نماز پڑھتے تھے، آپ کی طرح نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے. تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ جتنے بھی اہل سنت ہیں وہ سب کے سب دہشت گرد ہیں؟ میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل سنت ہمارے برادران ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی، وہ دشمنان اسلام تھے. جیسا کہ آقا خمینی نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں دراصل وہ دشمنان اسلام ہیں، دراصل وہ دشمنان اسلام ہیں. تو اب میں یہ آپ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ دہشت گردی کی، اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب سارے، اور میں زبردستی ان کو جو ہے وہ اہل سنت کا جو ہے وہ جامع پہنانا چاہوں جیسا کہ زبردستی ہمارے ساتھ ہی کی جاتی ہے، میں کرنا چاہوں کہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنی تنظیم کا نام ہی اہل سنت والجماعت رکھ لیا.
مجھے بتائیے کتنے اہل سنت برادران ہیں جس نے اس بات پر جو ہے اعتراض کیا کہ بھائی تم یہ اپنی جماعت کا نام ہمارے مسلک کے نام پہ کیوں رکھ رہے ہو، تم تو دہشت گرد ہو، تم تو دہشت گردی کرتے آئے ہو. لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریئل فیس آپ ہماری کتابوں میں دیکھیں گے، اسی طرح سے حضور والا آپ بھی یہ دیکھیے کہ آپ بھی کے اوپر بھی اگر ہم الزام لگانا چاہیں تو ہم ان دہشت گردوں کو آپ کے ساتھ ملا سکتے ہیں جو خود اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ہمارے بہت شدید دشمن ہیں. اور یہ بھی انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں ہم سے دیکھ لیجیے گا کہ کسی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے نے کوئی دہشت گرد حملہ نہیں کیا. یہ بھی انٹیلیجنس سے رپورٹیں لے لیجیے گا، ایک دفعہ سماعت پڑھنا ہوگا. پھر جہاں تک ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم برا بھلا کہتے ہیں یا ہم صحابہ کے ساتھ، دیکھیے اگر ہم یہ کہتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ لعنت تو بس ہم بھیج رہے ہیں. اب جیسے میں نعرہ لگاتا ہوں دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بات ختم ہوگی. اب جو دشمن ہے صرف ان پہ ہم نے لعنت بھیجی، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا. ہم نے منافقین کے اوپر لعنت بھیجی ہے، منافقین کی رد کی گئی ہے. قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ سرتاپا نجاست ہی نجاست اور غلاظت ہی غلاظت ہے. سورہ جمعہ میں کہا گیا ہے کہ اے رسول یہ تمہیں نماز میں کھڑا چھوڑ کر بھاگ. میری جگہ پر بات ہو گئی تھی صاحب سے، وہ کہنے لگے صاحب وہ آپ تو صاحب. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے اپنی نماز توڑی ہے؟ آپ نماز پڑھ، اچھا یہ تو چھوڑیے، کبھی باجماعت نماز آپ توڑ کے بھاگے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا قرآن میں آیا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے رسول کی تمہیں نماز میں کھڑا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تفسیر میں یہ آیا ہے کہ قافلے والے آیا کرتے تھے، وہ ڈھول بجاتے تھے، تو وہ جن کو بڑی اچھی چیزیں چاہیے ہوتی تھی وہ نماز میں، یعنی نماز باجماعت ہو رہی ہے مسجد نبی میں، رسول پاک کے پاس نماز ہو رہی ہے، تو وہ چھوڑ کے نماز جو ہے نیت توڑ کے بھاگ جاتے تھے اور جا کے قافلے سے جا کے اپنی چیزیں لینا شروع کر دیتے تھے. تو میں نے کہا یہ تو قرآن پاک میں آیا. میں نے کہا آپ نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ کبھی نماز توڑ کے بھاگے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا میں بھی کبھی نماز توڑ کر نہیں بھاگا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کیا آپ سے بھی زیادہ تھرڈ گریڈ نہیں تھے؟ کیا آپ سے بھی زیادہ تھرڈ کلاس وہ لوگ نہیں تھے؟ تو میں نے کہا اس طرح سے یعنی بلا وجہ کہنا کہ سب کی اتباع کرو، اگر آپ سب کی اتباع کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو مجبوراً چوری، ڈاکو، ڈکیتی، جھوٹ، فریب سب کچھ کرنا پڑے گا. صرف بات اتنی سی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہی کرتے ہیں، یا شیخین کے لیے ہمارے پر کہا جاتا ہے. اختلافی بات ہے، بڑا سینسٹیو موضوع ہے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت برادران سے کہ جناب جو لوگ جو ہیں صحابہ کے اوپر یا شیخین حضرت ابوبکر یا عمر کے اوپر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی لعنت بھیجتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو سب لوگ مجھے یہی جواب دیں گے کہ جناب ہم کو کافر کہیں گے کہ وہ کافر ہے. اب میرا اگلا سوال آپ سے ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو کیا کہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ اگر لعنت بھیجتا ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر. اب یہ آج میں آپ کو یہ یہاں سے ثابت کر کے اٹھوں گا کہ وہ کون لوگ تھے، آپ کو میں پہچان کر کے اٹھوں گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر لعنت بھیجی اور آپ کو معلوم ہے اور آپ ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. آپ ان کو رضی اللہ کہتے ہیں. کیا میں بیان کر رہا آپ کے سامنے، بات صرف اتنی سی ہے. دیکھیے تاریخوں سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی باقاعدہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری سے اگلی حدیث ہے اور 6229 نمبر حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی، کہ مروان نے یہ کہا ایک صحابی رسول سے کہ آئیے اور آ کے علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ لعنت بھیجیے، اور اگر تمہیں شرم نہیں آتی جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے میں اس پہ لعنت بھیجوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ہماری مجبوری ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ لعن اللہ علی ابو تراب، آپ علی نہ کہیے ابو تراب کہیے. ہم کہا شرم کرو، کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. میں اس شخص پر کیسے لعنت بھیجوں جس پر کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس پر رسول پاک نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے میں سارے ریفرنسز آپ کو اہل سنت کے دے رہا ہوں، اور میں ٹائم بالکل نہیں ہے لیکن مجھ سے آپ مانگ سکتے ہیں اس کا ریفرنس، اور یہ یوٹیوب پر بھی جائے گی یہ مجلس. مجھ سے آپ ایک ایک کا میں آپ کو اگر سائے ستہ سے ریفرنس نہ دے سکا تو میں اسی ممبر پہ آگے معذرت کروں گا انشاءاللہ. اگر نہ دے سکا تو انشاءاللہ ایک دفعہ سلام پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب میں آپ سے سائے ایک اور میں آپ کو جو ہے وہ اس کی بہت ہی متفقہ جو حدیثیں بیان کرتا ہوں. جناب ام سلمہ مروان بن حکم سے کہتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم رسول پر لعنت بھیجتے ہو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تمہیں شرم نہیں آتی تم رسول پر لعنت بھیجتے ہو؟ تو مروان بن حکم نے کہا کہ یا ام المؤمنین توبہ توبہ, ہم ایسا کہاں کہیں گے. تو جناب ام سلمہ نے کہا کیا تم کہتے نہیں کہ علی اور علی کے چاہنے والوں پر لعنت؟ تو مروان نے کہا کہ وہ تو ہم صرف علی اور علی کے چاہنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں. جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں ام سلمہ ام المؤمنین یہ گواہی دیتی ہوں کہ علی کے چاہنے والوں میں سب سے پہلا نمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی جب تم کہتے ہو کہ علی اور علی کے چاہنے والوں پر لعنت؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اور اسی کو میں ایک اور جگہ سے مربوط کروں گا, آپ کو ایک اور جگہ لے چلوں گا اور آپ کو اس سے مربوط کروں گا. چلیے ذرا میرے ساتھ خیبر میں, جب رسول پاک نے فرمایا کہ صبح میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ اور اللہ کے رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں گے. کل علم کس کو ملا؟ متفقہ حدیث میں سب موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام شیر خدا مولا علی علیہ السلام کو علم دیا گیا. اہل سنت کے ریفرنس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اس میں لکھا ہے کہ صبح میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ کے رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں گے. اب جو شخص جس نے بھی 95 سال تک, مختلف اس کی جو روایتیں کوئی 90 سال کہتے ہیں, 80 سال کہتے ہیں, لیکن 95 سال تک جمعے کے ممبر پر باقاعدہ لعنت بھیجی جاتی رہی, کہا جاتا رہا کہ علی اور علی کے چاہنے والوں پر لعنت, تو کیا 95 سال تک جمعے کے خطبوں سے اللہ کے رسول اور اللہ کے اوپر لعنت نہیں بھیجی جاتی رہی؟ کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی؟ جب یہ کہا جائے گا کہ علی کے چاہنے والوں پر لعنت, تو سب سے پہلا علی کا چاہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے. اللہ اور اللہ کے رسول. تو اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت برادران سے کہ بھائی جاؤ, مجھے کسی گرفتاری کا ڈر نہیں ہے, مجھے کسی ایف آئی آر کا ڈر نہیں ہے, میں تو ویسے بھی اپنی زندگی گزار چکا. کسی نے مجھ پہ ایف آئی آر کٹوانی ہے کٹوائے, آپ نے ایف آئی آر کٹوانی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پہ کٹوائی ہے, آپ نے ایف آئی آر کٹوانی ہے جناب ام سلمہ پہ کٹوائی ہے, اور یہ دیکھیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ وہ کون ملعون لعین تھا, اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. اپنے اہل سنت برادران کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس ملعون اور لعنتی کو تلاش کریں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, اس ملعون اور لعنتی کو تلاش کریں جس نے یہ پہلی ٹیڑھی اینٹ لگائی تھی, جس نے اس بات کی بنیاد ڈالی تھی کہ جمعے کے خطبے میں یہ کہا جائے کہ علی اور علی کے چاہنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ. اور اس کے بعد جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر مسلسل لعنتیں بھیجتا رہا اپنی زندگی میں, اور اس کے مرنے کے 70 سال بعد تک بھی اس پر وہ لعنتیں چلتی رہی, وہ شخص کتنی بڑی لعنت کا مستحق ہوگا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جائیے اور جا کر کسی اور کا اصول کافی نہ پڑھیے, من لا یعزم الفقیہ نہ پڑھیے, صحیح بخاری پڑھ لیجیے, صحیح مسلم پڑھ لیجیے. جا کر آپ کے اوپر ساری بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس کے بعد بھی اگر کوئی ستم ظریف, اگر کوئی عقل سے عاری, اگر کسی ایسے شخص کو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر لعنت بھیجے, اس کو اگر رضی اللہ کہے یا کاتب وحی کہے, تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کا ایمان ہے. ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم صرف اس کے لیے دعائیں ہدایت اور دعائیں مغفرت ہی کر سکتے ہیں. جواب بات پڑھنا ہے. بس مومنین اکرام, میری گزارشات تمام ہوئی. دامن وقت جیسا کہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے کہ اب تو دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں,
مجلس تمام ہوئی. روایات میں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری روایات چل رہی ہے 3 محرم کو جو ہے وہ مصائب اور 4 کو، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں ایسی شخصیت کے مصائب پڑھوں کہ جس کے لیے خود میرا دل بہت اور میں اس کے مصائب میں نے سوچا خود اس کے اوپر گریہ بھی کیا. مولانا حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، کم و بیش 3-4 منازل بھی طے کر چکے ہیں کہ ایک منزل پر رکے، رات گزاری، صبح ہوئی. صبح دم جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو مولا حسین نے مولا عباس کو بلایا اور کہا اے عباس میرے بھائی، جتنی ضرورت ہمارے قافلے کو پانی کی ہے اس کے 4 برابر پانی دے دو، 4 برابر. مولا عباس نے فرمایا یا مولا حسین، ہماری اگلی منزل قریب ہے، ہمارے لیے یہ پانی بہت کافی ہے. آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی، اس منزل سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی، اس منزل سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی. اور آپ نے 4 برابر پانی لیا. کوئی ظرف ایسا نہیں تھا جو پانی سے خالی ہو، لے کر نکلے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سامنے سے دیکھا کہ ایک لشکر آتا ہوا نظر آیا. دیکھنے والوں نے کہا کہ کچھ درخت نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا درخت نہیں، یہ جھنڈے ہیں، یہ ہمارے دشمن کی فوج ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے. جب نزدیک آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 1000 کا لشکر ہے اور حر ابن یزید ریاحی اس کا کمانڈر ہے. اور جب وہ لشکر قریب آیا تو پیاس سے جان طلب ہے. پیاس اتنی شدید ہے کہ راستہ بھول چکے تھے، پانی مل نہ سکا. انتہائی شدت ہے پیاس کی. زیادہ تفصیلی بات نہ کرنا چاہوں گا، صرف ایک سپاہی کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ اتنی پیاس کی شدت تھی کہ مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میری نظریں دھندلا چکی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پانی پلانے والے مجھے پانی پلانا چاہتے تھے لیکن مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا. بار بار مشک سے پانی زمین پر گر رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا، میں نے محسوس کیا کہ کسی نے اپنے ہاتھوں کا چلو بنایا اور میرے ہونٹوں کے نزدیک کر دیا. جیسے ہی ہاتھوں کا چلو میرے ہونٹوں کے نزدیک آیا، پانی میرے ہونٹوں سے لگا، میں نے سیر ہو کر پانی پینا شروع کر دیا. میں نے چاہا کہ میں جلدی جلدی پانی پیوں، کہیں چلو والا اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے. لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ جس نے چلو میرے ہونٹوں سے آگے کیا تھا، جب تک میں سیر ہو کر پانی پی نہ چکا، اپنا چلو والے نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں کے پاس سے نہیں ہٹایا. جب میں پانی سے سیر ہو گیا اور میں نے پانی پی چکا اور مجھے نظر آنا شروع ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے حسین ابن علی 2000 ہو کر بیٹھے ہیں. اپنا چلو، ان کا چلو میرے سامنے ہے اور جس چلو سے میں سیر ہوا تھا وہ دراصل حسین ابن علی کے ہاتھ تھے. الغرض کے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیر ہوا، پانی پیا. اور اس کے بعد کی روایتیں جو ہے وہ میں کل بیان کر چکا ہوں. بس آپ سے صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد شب عاشور آ گئی. شب عاشور آ گئی، سب لوگ بڑے اپنے جشن میں مست ہے. سب لوگوں کو یزیدی فوج کو یقین ہے کہ 100 کا قافلہ ہے، ادھر کم سے کم بھی روایت 30,000 کی فوج ہے. سب اس نشے میں مست ہے کہ صبح فتح ہماری ہوگی. لیکن ایک کمانڈر ہے کہ ٹہل رہا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے آتا ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، ہاتھ ملتا ہے، کبھی ہاتھ پیچھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ آگے کرتا ہے کہ اتنی دیر میں اس کا بیٹا آتا ہے. یہ حر ہے، حر ابن یزید ریاحی ہے. بیٹا کہتا ہے بابا غلام کئی دفعہ آ چکا ہے، کھانا برابر فرما لیجیے، ٹھنڈا پانی آ چکا ہے،
کھانا آ چکا ہے، آپ کھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ جناب حضرت فرماتے ہیں بیٹے جو آوازیں میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹا غور کرتا ہے، کہتا ہے جی بابا یہ خیام حسینی سے بچوں کے تش کی آواز ہے۔ یہ بابا ایسا لگتا ہے کہ خیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بے حال ہے، چیخ چیخ کر الکش کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور اپنے پیاس کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب حضرت فرماتے ہیں بیٹے کیا تم نہیں جانتے کہ ان کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کو اس حال تک تمہارے باپ نے پہنچایا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ آل رسول ہے؟ بیٹے یہ کیسے ممکن ہے کہ آل رسول، رسول پاک کے بچے، رسول زادیاں اور رسول پاک کے بچے پیاس سے بے حال ہوں اور وہ کھانا کھا لیں؟ میرے مجھے کا منہ کہنا بہت ہے۔ ساری رات گزر گئی اور دن کو وقت آیا کہ حضرت نے اپنے بھائی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، اپنے ہاتھوں کو بنوایا اور آ کر اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں میں گرا دیا۔ جناب نقل صاحب فرماتے ہیں کہ مولا حسین مصلحتاً انجان بن گئے، کہتے ہیں ارے تم کون ہو اور سر تو اٹھاؤ۔ کوئی کہتا ہے مولا کیا پوچھتے ہیں، میں وہی تو ہوں جس نے آپ کو اس سال تک پہنچایا۔ مولا آج جو آپ کے بچے پیاسے ہیں، مولا آج جو آپ دشمنوں کے پہلے میں گر گئے، یہ وہ آپ کا مجرم ہے، یہ ہاتھ بندے آپ کے پاس حاضر ہوا ہے۔ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے لیے بھی معافی ہے؟ مولا حسین نے ان کو اٹھایا، سیدھے سے لگایا، فرمایا ہم کریم ابن کریم ابن کریم ہے، چاہو تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اے حسین بہت شرمندہ ہے کہ تو مہمان بن کے آیا ہے۔ حسین کے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں کہ تیری پذیرائی ہو سکے، اور اپنے آپ کو تماچے مارتا ہے اور کہتا ہے مولا میری پذیرائی یہ ہے کہ مجھے بس رخصت کی اجازت دیجیے، شہادت کی اجازت دیجیے۔ یا مولا حسین میرا بیٹا پہلے جائے گا شہید ہوگا۔ ان کا بیٹا گیا اور جا کر شہید ہوا اور بیٹے نے آواز دی شہید ہونے سے پہلے بابا جان میری مدد کیجیے، اور دوڑ کر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ان سے پہلے مولا حسین پہنچ گئے اور اپنے زانوں پہ ان کے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے۔ ان کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے اور کہتا ہے مولا میں اپنے بیٹے کی لاشوں کو اٹھاؤں گا، تکلیف نہ کیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا اور پورے باپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ جوان بیٹے کا لاشا ہوتا ہے، اور ہم موجود ہیں اور تیرے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے۔ میں کہوں گا اور کاش کہ تو اس وقت زندہ ہوتا جب علی اکبر کے لاشوں پر مولا حسین جاتے تھے اور مولا حسین کہہ رہے تھے حسین کو آواز دے، حسین کی بینائی کام نہیں کر رہی، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اے میرے بیٹے اکبر مجھے آواز دے۔ حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا مولا حسین کے صدقے میں جتنے بھی مومنین ہیں ان کا یہاں پر آیا قبول فرما، ان کو قدم قدم پر اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما کے اس بیماری میں، اس پورے شوق دور میں اور ان حالات میں بھی مالک تیرے پیارے حسین کی مجالس منعقد کر رہے ہیں اور تیرے پیارے حسین کا وعدہ وفا کر رہے ہیں اور تا صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔
ان کی تمام دلی حاجات کو بتا، ان کے بچوں کو ان کی بچوں کی خوشیاں دینا نصیب فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہے ان کو بیماری سے شفا عطا فرما، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے آزادی نصیب فرما، جو مالک کربلا جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو مشرق میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کی حاجات کو پورا فرما، اور